بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا عنوان ہے اسلامی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے، تمام دنیا انسانیت لرز رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اور تمام انسانیت سسک رہی تھی، اس لیے کہ ہر طرف ظلم و ستم تھا، ہر طرف ناانصافی تھی، ہر طرف چھوٹوں کو دبا کر کے، کمزوروں کو دبا کر کے ان پر ظلم اور اتیاچار کیا جاتا تھا۔ ایسے میں آ کر کے اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا اور اسلام کا تعارف کرا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ جب اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی دعوت کو بڑھانا شروع کیا تو لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کو مکہ سے نکال کر مدینہ منورہ میں بھیج دیا۔ لیکن نبی علیہ السلام جب مکہ سے نکلے، مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود بھی اپنے اس اسلامی دعوتی مشن کو آپ نے نہیں چھوڑا، بلکہ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ راستے ہموار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین مملکت کو پیغام بھیجنا شروع کیا اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، اور لوگوں کو سمجھایا کہ تم جو خالق حقیقی کو بھول بیٹھے ہو، اس ایک اللہ کی طرف آؤ جو ساری دنیا کا پالن ہار ہے اور جو ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو تمام مملکت کو اور تمام مملکت کے سلاطینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلامی دعوت کو پہنچایا ہے۔ اسی اسلامی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ تمام کی تمام اللہ کے نبی علیہ السلام کی اسلامی دعوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی۔ اسی دعوتی مشن کو لے کر صحابہ آگے بڑھے، صحابہ کے بعد تبع تابعین بزرگان دین آگے بڑھے، اور تمام دنیا کے اندر اسلام پھیلتا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اسلامی دعوت کے پھیلنے کے ذریعے کے لیے سینہ بسینہ یہ چیزیں منتقل ہو کر ہم تک پہنچی ہیں، آج بھی ضرورت اس طرح کی ہے کہ جس طرح آپ علیہ السلام نے اپنے تمام اخلاق حمیدہ کے ساتھ میں لوگوں کو اسلام سے متعارف کرایا تھا، اسلام کا تعارف کرایا تھا، اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، اس کی بہت ساری وجوہات تھی۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے تھے خود ان پر عمل پیرا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ظلم سے نکال کر انصافی کی طرف لا رہے تھے، جو لوگوں میں آپس میں ناانصافیاں ہوتی تھی اس سے نکالتے تھے، اور اپنے اخلاق حمیدہ کے ذریعے، یعنی آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، ہمیشہ سچوں کے ساتھ میں ہوتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ اپنے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی دعوت کا مشن اس حد تک تھا کہ جب آپ طائف میں جاتے ہیں اور طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ میری قوم نہیں جانتی، ان کی آنے والی نسلیں مجھے جان سکتی ہیں، اے اللہ تو ان کو ہلاک مت کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمام کے تمام اخلاق حمیدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے لے کر کے بڑھے تھے، پھر صحابہ لے کر کے بڑھے، جب بھی اسلام پر کوئی الغار ہوتی تو وہ اسلام کا دفاع بھی کرتے اور اسلام کا مثبت انداز میں تعارف کراتے۔ لیکن آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اس اسلام کو پھیلایا جائے، ایسے داعی کی ضرورت ہے جو اخلاق حمیدہ، اوصاف حمیدہ جو حضور کے اندر تھے اس کے اندر ہوں، اور پھر لوگوں کو اسلامی دعوت کا، اسلام کی طرف آنے کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ ایسے داعیوں کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر تمام کی تمام صفاتیں بھی ہوں جو حضور علیہ السلام کے اندر تھی، جو صحابہ کے اندر تھی۔ اور اسلام کا دفاع کرنے کے لیے جب اسلام پر کوئی الغار ہوتی ہے اور اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، ان تمام اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے بھی ہمیں ایسے داعیوں کی ضرورت ہے۔
تو ہمیں اس ضرورت کو پورا کرنا ہے. تو اسی امت مسلمہ کی جو نوجوان علماء کرام ہیں اس میدان میں آنا چاہیے، اور اس میدان میں آ کر کے آج جو نظریاتی اور فکریاتی چیز اسلام پر مسلط کر دی جاتی ہے اور اسلام کو پھر ایک لا مذہب اور لا دینیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اس کی ضرورت ہے کہ مثبت انداز میں اسلام کا دفاع بھی کیا جائے اور اسلام کا صحیح تعارف بھی لوگوں تک پہنچایا جائے. اس کے لیے ہمیں جدوجہد اور محنت اور کوششیں بھی کرنی پڑیں گی. اس کے بعد کوئی مصیبتیں آئیں ان کو جھیلنا بھی پڑے گا، تو پھر ہم اسلام سے لوگوں کو روشناس کرا سکتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ جرأت اور ہمت کے ساتھ میں آگے آئیے اور لوگوں کو اسلام کا صحیح تعارف کرائیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح تعارف اسلام کا کرانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.